ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی کا سرچشمہ۔ اپنی خوشی خود تخلیق کریں۔ خوشی کا فن آپ دنیا میں خوش رہنے اور خوش رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی غور و فکر اور کارگزاری کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ اپنا باطنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ دنیاوی مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہن کی خلقی برداشت اور حوصلے کو یہ کہتے ہوئے بیدار کریں، قطع نظر اس امر کے کہ میں جس قسم کے تجربے سے بھی دوچار ہوتا ہوں وہ مجھے ہراساں نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ خوش باش ہوں۔ خوشی کا حقیقی راز کیا ہے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور ہمیشہ آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیں گے جو قابل رحم حالت کا شکار ہیں، اور اس کے قطعاً کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے اس قابل رحم حالت کی کچھ نہ کچھ وجوہات بھی پیش کریں گے تاکہ اپنی اس صورتحال کا جواز پیدا کر سکیں، لیکن اگر آپ گہرا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ اس صورتحال کی کوئی حقیقی وجہ سر سے ہی موجود نہیں ہے۔ وہ برسوں سے اپنے اس صورتحال کے تجربے سے دوچار تھے اور اب یہ ان کی ایک پختہ عادت بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنی قابل رحم حالت میں اس قدر سرمایہ کاری کر رکھی ہے کہ وہ اچانک اس حالت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بذات خود غائب ہو جاتی ہے، وہ اس کی تخلیق نو کے طریقے دریافت کر لیں گے۔ وہ اس کے ساتھ اس قدر چمٹے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی ہی نہیں رہ سکتے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کس کی جستجو کرتے ہیں؟ خوشی کے حصول کی۔ کتنے لوگ خوشی کے حصول کے تجربے سے دوچار ہوتے ہیں؟ خوشی کی تعریف کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی ہر کوئی خوشی کی تلاش میں مصروف ہے۔ خوشی کا حصول ہر ایک فرد کا حتمی مقصد ہے۔ محض چند لوگ ہی جانتے ہیں کہ خوشی کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ سے باہر خوشی تلاش کرتے ہیں۔ آپ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اختیارات کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دولت کے حصول کے لیے بھاگتے ہیں، رتبے اور مرتبے کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، نام اور شہرت کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ آپ خوشی کے سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقی خوشی کے چشمے آپ کے اندر سے پھوٹتے ہیں، ذہن کی پاکیزگی سے پھوٹتے ہیں اور دل کی پاکیزگی سے پھوٹتے ہیں۔ خوشی کے حصول کے ایک بڑے عوامل کے طور پر کسی کی ذہنی صورتحال کی شناخت کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلاتے کہ ہماری بنیادی جسمانی ضروریات برائے خوراک، لباس اور سر چھپانے کی جگہ وغیرہ بھی پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک مرتبہ جب یہ بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، پیغام واضح اور صاف ہے۔ ہمیں مزید دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عظیم کامیابی یا شہرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کامل جسم اور حتیٰ کہ کامل جیون ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ عین اب اس لمحے ہم ایک دماغ کے حامل ہیں جو تمام تر بنیادی ساز و سامان کا حامل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مکمل خوشی کے حصول کے لیے زندگی نشیب و فراز اور اونچ نیچ سے بھری پڑی ہے۔ خوشی کے تجربہ سے دوچار ہونے کے لیے آپ کو دیگر جذبات کے تجربے سے بھی دوچار ہونا چاہیے، بشمول اداسی، ملال اور غصہ۔ کسی نہ کسی حد تک روزانہ کی بنیاد پر جب کبھی ممکن ہو زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور زیادہ تر وقت اپنے آپ کو خوش محسوس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے، اور آپ کون ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت، کیونکہ ہر کوئی ہر لمحے خوش نہیں رہ سکتا۔ خوشی کو کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر کام کرنے اور اسے سراہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام تر بنی نوع انسان مسلسل خوشی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور اس عمل کے دوران وہ کسی قسم کے بحرانوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کسی قسم کے غلامی میں جکڑے رہ جاتے ہیں۔ ہم شہرت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لیکن تذلیل ہمارا مقدر بنتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی لہریں ہمیں ادھر ادھر اچھالتی رہتی ہیں اور ہم کبھی ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں، کبھی پر امید ہوتے ہیں اور کبھی مایوس ہوتے ہیں، کبھی محبت کرتے ہیں اور کبھی نفرت کرتے ہیں، کبھی فتح یاب ہوتے ہیں اور کبھی شکست ہمارا مقدر بنتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایسا دن شاذ و نادر ہی آتا ہے جس دن ہم دن بھر کے دوران کسی
قسم کی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کیوں اس قدر زیادہ مرتبہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کی توقعات اس قدر بلند ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ نے اس امر پر غور و خوض کیا ہو کہ آپ اکثر مایوس ہوں گے اور آپ کو اس مایوسی سے ڈیل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر آپ نے سوچا اگر میں یہ جاب حاصل کر لیتا ہوں یہی سب کچھ ہے اور میری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن چند برس بعد اسی جاب نے آپ کو ذیابطیس اور فشار خون کا تحفہ دیا۔ آپ نے سوچا اگر میری شادی ہو جاتی ہے یہی سب کچھ ہے اور میری زندگی سنور جائے گی، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا رونما ہوا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بنیادی وجود پذیری کے ساتھ آہنگ نہیں ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں ہے کہ تخلیق کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ کی شناخت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ جمع کرتے ہیں۔ آپ ایک مجموعہ بن چکے ہیں، آپ اپنی ذاتی وجود پذیری کے حامل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کا تصور کریں، آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر غلطیاں کی جاتی ہیں اور ہمیشہ کی جائیں گی۔ کیا یہ منطقی ہوگا؟ اگر ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایک غلطی کرتا ہے یا کسی قسم کی مایوسی کا سبب بنتا ہے، آپ کا ذہنی اور جسمانی انتخاب آپ کے جذبات کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ آپ کو کسی کو نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ خوش باش رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کی ہر چیز کامل ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود بھی خوش رہنے کا انتخاب کرنا ہے کہ یہ کبھی بھی کامل نہیں ہوگا۔ مایوسیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ مایوسیاں ہمیشہ آپ کے راستے میں حائل ہوں گی۔ خوش رہنے کا انتخاب کریں گی۔ اس قسم کی ذہنی سوچ کا حامل بنیں کہ کسی بھی مایوسی کو ہنسی میں اڑا دیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ کھلی سائنس اور دانشوری جس کا حوالہ ہم بطور باطنی انجینئرنگ پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسرت اور خوشی کو ایک ایسی چیز کے طور پر نہ دیکھا جائے جسے ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ مسرت اور خوشی کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ مسرت اور خوشی محض واحد مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر یہ رونما ہوتا ہے تو دیگر حیران کن چیزیں بھی رونما ہو سکتی ہیں، وگرنہ آپ مسلسل اس خوف اور خدشے کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ قابل رحم حالت آپ کو شکار بنانے کے در پہ ہے۔ جب آپ پرامن رد عمل کا انتخاب کرتے ہیں، نہ صرف آپ ایک خوش باش ذہنی زندگی کے حامل بنیں گے بلکہ آپ ایک صحت مندانہ جسمانی زندگی کے بھی حامل بنیں گے۔ ہمارے اجسام کیمیکل فیکٹریوں کی مانند ہیں جو روئے زمین پر کسی بھی فارمیسی سے بڑھ کر پرقوت ہیں۔ جسم ہر ایک جذبے کو ایسے کیمیکلز میں تبدیل کرتا ہے جو قابل پیمائش اور قابل مشاہدہ اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ خوشی اور مسرت، پیار و محبت اور طمانینت آپ کے جسمانی وجود کو سہارا دیتی ہے، جبکہ منفی جذبے مثلا غصہ اور دباؤ، کھنچاؤ اور تناؤ ہر قسم کے نقصان کا سبب بنتا ہے، ہمارے اجسام میں عدم توازن کا سبب بنتا ہے۔ ہماری سماجی، سیاسی اور معاشی اصلاحات اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمیں خوراک مہیا کی جا سکے، لباس مہیا کی جا سکے اور سر چھپانے کی جگہ مہیا کی جا سکے، اور اس طرح ہماری جسمانی وجود پذیری کی راہ کی رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری زندگیوں میں ایک اور جدوجہد بھی پائی جاتی ہے، یہ ہماری انا کو بحال رکھنے کی جدوجہد ہے۔ جیسا کہ برٹرینڈ رسل اپنی تحریر خوشی کی تذکیر میں رقم تراز ہے، لوگ زندگی کی جدوجہد سے جو مراد لیتے ہیں وہ حقیقت میں کامیابی کے لیے جدوجہد ہے۔ لوگ جدوجہد میں ملوث ہوتے ہیں، جس خدشے کا یا خوف کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگلی صبح وہ اپنے ناشتے کے حصول میں ناکام ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے جلوے میں بڑھنے میں ناکام ہوں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی خوشی میں نفسیاتی کورس پیش کر رہی ہے۔ یہ کورس بے حد مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس کورس میں کسی بھی کورس سے بڑھ کر طلباء شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ کورس اس امر پر زور دیتا ہے
کہ خوشی ہماری ذہنی حالت کے حوالے سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے اور زندگی کے نظریے کے حوالے سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ نسبتاً بیرونی عوامل کے مثلاً دولت، کیریئر، سماجی رتبہ اور مرتبہ اور کامیابی جیسا کہ ماوی حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایک حد تک ایک سچائی اور حقیقت ہے، لیکن آپ کو محض اپنی دولت سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، اپنے کیریئر سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، اپنے رتبے اور مرتبے سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے اور اپنی مادی ملکیت سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اس حوالے سے کس قدر اثر و رسوخ ہے کہ آپ خوشی سے ہمکنار ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے حصول اور نقصان کی وجہ سے ہم خوشی یا ملال اور افسردگی کے تجربے سے دوچار ہوتے ہیں۔ خوشی کے کورس ہارورڈ اور ارلنگٹن کالج میں مقبول ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ایسے لوگوں کے لیے جو فیملیوں کے حامل ہیں اس قسم کے کورسز میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عظیم ترین خوشی کا سرچشمہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری تعلقات ہیں۔ اگر بچے اپنے والدین سے، اپنے دادا اور دادی سے، رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں سیکھتے، تب کلاس روم میں دیا جانے والا کوئی بھی درس انہیں خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ذہن کی باقاعدہ تربیت، خوشی کی آبیاری، حقیقی اندرونی تبدیلی، جان بوجھ کر مثبت ذہنی حالتوں کا چناؤ اور ان پر فوکس کرنے کا عمل اور منفی ذہنی حالتوں کو چیلنج کرنے کا عمل عین ممکن ہے، اور اس کی وجہ ذہنی ڈھانچہ اور اس کی کارکردگی ہے۔ ہم نے ایک ایسے ذہن کے ساتھ جنم لیا ہے جو رویوں کے کئی نمونوں کا حامل ہے۔ ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس انداز سے اپنے ماحول کو جواب پیش کر سکتے ہیں جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی بقا قائم رکھ سکیں۔ ہمارے ذہن ٹھیک کیے جانے یا میل کھانے کے لائق ہیں۔ نیورو سائنس دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذہن نئے نمونے ڈیزائن کر سکتا ہے۔ در حقیقت ہمارے ذہن ہمیشہ تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس آئیڈیا کی بھی بنیاد ہے کہ اندرونی تبدیلی کا آغاز سیکھنے سے ہوتا ہے۔ نئی ان پٹ اور بتدریج ہمارے منفی کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی جگہ مثبت پن سے ہمکنار کرتا ہے۔ لہٰذا خوشی کے حصول کے لیے ذہنی تربیت کا آئیڈیا ایک حقیقی امکان بن جاتا ہے۔ دلائی لاما نے درست طور پر کہا تھا کہ خوشی کی جستجو کا اولین مرحلہ سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ منفی جذبات اور رویوں کے نمونے کس طرح ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور مثبت جذبات کیسے ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میں اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک داستان سناتا ہوں۔ ایک مقام پر ایک صوفی رہائش پذیر تھا جو ہمیشہ خوش باش رہتا تھا، ہمیشہ اور ہمیشہ کسی نے کبھی اسے ناخوش نہ دیکھا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ اس زبان کو جانتا ہی نہ تھا، جیسے کہ وہ محض ایک ہی طریقہ جانتا تھا کہ خوش باش کیسے رہنا ہے۔ جب وہ بے حد معمر ہو گیا، ایک شخص نے اس سے دریافت کیا کہ آپ برائے مہربانی مجھے اپنا راز بتائیں گے؟ آپ کیسے اس قدر خوش رہتے ہیں؟ آپ کیسے ہر لمحے شادمان رہتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ آپ کا راز کیا ہے؟ معمر شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عرصہ دراز قبل میں نے ایک سادہ سی چیز دریافت کی۔ ہر صبح جب میں اپنی آنکھیں کھولتا تھا، میرے پاس اس دن کے لیے منتخب کرنے کے لیے دو نام البدل ہوتے تھے، خوش رہا جائے یا ناخوش رہا جائے، اور میں ہمیشہ خوش رہنے کا انتخاب کرتا تھا۔ میرا راز سادہ سا ہے، ہر دن مجھے دو نام البدل عطا کرتا ہے اور میں ہمیشہ خوش رہنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ بس یہی سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہی راز ہے۔ تمام عظیم سچائیاں سادہ سچائیاں ہیں، قبل اس سے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں آپ کے سامنے دو نام البدل ہوتے ہیں، جہنم میں رہنا یا جنت میں رہنا۔ ایک جانب قابل رحم حالت، دوسری جانب شادمانی۔ دونوں کو گہرائی میں دیکھیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں، دونوں میں اس قدر گہرائی میں دیکھیں جس قدر ممکن ہو سکے اور انتظار کریں، تب فیصلہ کریں۔ اگر آپ ناخوش رہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور پھر تمام دن حقیقی طور پر ناخوش رہیں، اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہیں اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔
خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ قابل رحم حالت کا ہی شکار رہیں۔ اگر آپ خوش رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب اس فیصلے پر قائم رہیں اور جلد ہی آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی آپ کا فیصلہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔